الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں، كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا۔ بڑا خوبصورت جلسہ بالکل اجڑ گیا، اس کے بعد حوصلے سے پھر آباد ہوا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں سے ہم سب کو آباد فرمائے، مبارکباد فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ چراغ کو ہاتھ سے نہیں منہ سے بجھائیں کہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے، پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے اندازہ ہو جائے گا۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے خدا کا ہمارے اوپر 3 احسان، پہلا دوسرا تیسرا آخری احسان کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 3 احسان، پہلا دوسرا تیسرا آخری کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی نے صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا، صرف 3 کام کیے، وہ پہلا دوسرا تیسرا کام کیا تھا؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، دایاں بایاں ہوتا رہے گا، ساتھ خون معاف ہے۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا ہمارے اوپر 3 احسان۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اگر وہ کتا اور بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے۔ دوسرا احسان ہمارے مالک کا یہ ہے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی، مفت میں اسلام سے مالا مال فرمایا، مسلمان بنایا۔ تیسرا احسان اس مالک کا یہ ہے، آخری نبی کی امت بتایا۔
ہمارے نبی کا 3 احسان نبی نے آ کر کے بتایا کہ جیسے تمہارا خدا ایک ہے تمہارے ماں باپ ایک۔ ہمارے نبی کا دوسرا احسان تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، دوسرے کو عزت دینا، دوسرے کو ذلیل مت کرنا، دوسرے کو عزت دو گے کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا، دوسرے کو ذلیل کرو گے کعبے کو ڈھانے کے برابر گناہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا تیسرا احسان گناہ ہو جائے مایوس نہیں ہونا ہے، توبہ کر لینی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس دنیا کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھنا، آخرت آخری منزل ہے۔ اس دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد نہیں کرنا، ہمارے نبی کا احسان ہے۔ ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، صرف 10 سال میں صرف 3 کام کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، محبت کی، نفرت نہیں کیا، مدد دیا، مدد سے منہ نہیں موڑا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ خدا کی بندگی کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہے۔ مہمان خصوصی آرام کر رہے ہیں، ان کے لیے ماحول بنانے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ کا ہاتھ جوش کے ساتھ اٹھتا ہے تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ آپ بیدار ہیں، بیداری کی حالت میں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں کس کرسی پر بیٹھا ہوا، اس میں لکڑی بھی ہے، لوہا بھی۔ اس ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام شاہجہاں تھا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھا تو وہ کرسی کس کی تھی؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات کی کرسی تھی، اور اس کرسی کی قیمت اس زمانے میں کتنی تھی؟ 9.5 کروڑ روپیہ۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے اس ملک کو اتنا مالا مال کیا تھا کہ ملک کا بادشاہ پہلی بار کرسی میں بیٹھا، وہ ہیرے جواہرات کی کرسی ہے، اس کرسی کا نام تھا تخت طاؤس، اس میں مور تھا، مور کی آنکھ میں ہیرا تھا، اس ہیرے کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ اس زمانے میں۔ اس کرسی پر جب وہ بیٹھا تو ابھی 2-3 منٹ بیٹھا ہی تھا کہ سجدے میں چلا جاتا۔ سجدے میں کیا کہتا ہے وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب نماز کا سجدہ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے۔ کرسی سے اترا، سجدے میں گیا، 3 منٹ کے لیے کرسی میں بیٹھا، سجدے میں کہتا ہے کہ مالک، فرعون لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، سر اٹھایا، تکبر کیا۔ مالک میں مسلمان ہوں، تیرے اوپر ایمان ہے، یہ کرسی تو نے دی ہے، تیرا احسان ہے، میں 9.5 کروڑ کی کرسی پر بیٹھ کر کے، ہیرے جواہرات کی کرسی پر بیٹھ کر کے اپنا سر تمہارے آگے جھکا رہا ہوں۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے رکھیے گا۔ ابلیس موسیٰ علیہ السلام سے بولا میری توبہ ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری توبہ ہے، چونکہ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا۔ جب آدم زندہ تھے خدا نے کہا سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم انتقال فرما گئے، اس کی قبر موجود ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس آدم کو تم نے سجدہ نہیں کیا تھا آج اس کی قبر کو سجدہ کر دو۔ فرعون نے کہا جب آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات سن کر کہ حیرت ہوگی آپ کو کہ ابو طالب آپ کے چچا جب معراج سے نبی آئے نماز لے کر کے تو اس تحفے کو سب سے پہلے جانتے ہیں کس کو پیش کیا؟ نماز کا تحفہ اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا۔ چچا جان، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ عرش سے لے کر کے آ رہا ہوں، 7 آسمان سے نکل کر کے آ رہا ہوں، یہ تحفہ آپ کو دے رہا ہوں، قبول کر لیجئے۔
تو ابو طالب نے کہا کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ تو نبی نے بتایا، سر جھکایا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سر جھکا کر کے سجدہ کیا، دکھایا کہ چچا جان سجدہ اسی کا نام ہے۔ تو ابو طالب نے کیا کہہ دیا، زبان سے نکل گیا کہ مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے، سرین اوپر آ جاتی ہے، سر نیچے چلا جاتا ہے۔ سجدے کی توہین کی وجہ سے اللہ نے ابو طالب کو اسلام سے محروم کر دیا۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو آمر نماز چھے، نماز بھی پڑھو پڑے کی جو باپ دیبے تمی প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলাই দোলায় মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে মাयूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाजें आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर जनाब हजरत मुफ्ती साहब जनाब हजरत मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह आपकी पेशानी चमक रही है दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए आमीन और इस पेशानी को सजदे से अल्लाह आपको सजदे की चमक से आपकी पेशानी को अल्लाह चमकाए आमीन दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से है सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा हजमुराबाद में करेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगता है दिमाग को टटोल करके दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा ध्यान से सुनिएगा जिस साल नबी पैदा हुए उस साल किसी औरत को बेटी पैदा नहीं सबको बेटा पैदा हुआ आपको हैरत होगी 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत को बेटी नहीं मिली बेटा मिला क्यों उस दौर में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था नबी की आमद हो रही है अल्लाह रहमत बना करके अपने नबी को भेज रहा है अल्लाह को गवारा ना हुआ कि हमारा नबी रहमत बन करके आए और बेटियों पर सितम ढाया जाए अल्लाह ने उस साल सबको बेटा दिया बेटी नहीं दिया सुभान अल्लाह दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा ये माइक चल रहा है सिस्टम से ये लाइट काम कर रही है सिस्टम से पावर हाउस से इसका कनेक्शन है और पहले आज से 150 साल पीछे जाइए तो चराग जलता था उसमें तेल डाल करके उसको जलाया जाता था हवा आती थी और चराग गुल हो जाता था ये बहुत पुराना जमाना नहीं है बहुत पहले का जमाना बहुत करीब का जमाना कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को सूरज चांद नहीं कहा बल्कि चराग कहा इस नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा चांद भी रोशन होता है दुनिया को रोशन करता है चराग भी रोशन होता है दुनिया को रोशन करता है इसमें चांद भी चराग भी दोनों बराबर लेकिन चराग में जो खूबी है वो चांद में नहीं है एक चराग दूसरे चराग को रोशन करता है एक चांद दूसरे चांद को रोशन नहीं करता इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा चांद नहीं कहा तीसरी बात को याद रखिए मेडिकल साइंस कह रही है कि उंगली का जिस चांद पर इशारा हुआ था
اس کے جو دو ٹکڑے الگ ہو گئے تھے اللہ نے دونوں کو ملایا نہیں، الگ ہی رکھا، ابھی تک الگ ہے۔ چاند کے جو ٹکڑے نبی کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے دو طرف گئے، اس کو خدا نے ملایا نہیں۔ کیوں؟ آپ کے دل میں بڑی عظمت پیدا ہوگی۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، انگلی کا اشارہ ہوا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، خدا نے ملایا نہیں، تاکہ قیامت تک نبی کا معجزہ زندہ رہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے ہندوستان میں کبوتر ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہاں دانا بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن مکہ مدینہ جہاں دانا نہیں، پانی نہیں، لاکھوں کبوتر کہاں سے آتے؟ تو علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ نبی جب ایمان بچا کر کے غار ثور میں آئے تو نبی کی جان کی حفاظت کے لیے کبوتر نے انڈا دے دیا۔ اللہ نے اس کبوتر کے جوڑے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ لاکھوں کبوتر بیابان میں جو مکے میں نظر آ رہے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پرکیف منا